بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کی آخری مصالحانہ گفتگو جو ناکامی سے ہمکنار ہوئی۔ عمر ابن سعد نے امام علی مقام سے درخواست کی کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں، جسے امام علی مقام نے شرف قبولیت بخشا۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ امام نے اسے اتمام حجت اور نصرت حق کی دعوت دینے کی خاطر بلایا۔ امام حسین نے اپنے صحابی قریظہ انصاری کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا کہ رات کے وقت دونوں لشکروں کے درمیان ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ امام حسین نے اپنے 20 افراد کے ساتھ میدان میں آئے، ادھر عمر ابن سعد بھی 20 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھ صرف اپنے بھائی حضرت ابو الفضل عباس اور اپنے فرزند علی اکبر کو اپنے ساتھ رکھا۔ عمر ابن سعد نے اپنے بیٹے حفص اور اپنے غلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب فریقین کے درمیان ملاقات ہوئی تو امام نے عمر سعد سے فرمایا، اے پسر سعد، کیا تو مجھ جیسے مظلوم کی خونریزی پر ڈٹ گیا ہے؟ خدا کی طرف تو نے واپس جانا ہے، تجھے اس کا خوف نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تو میری نصرت کر، اگر تو نے میری نصرت کی تو یہ کام اللہ کے نزدیک عظیم کام ہے۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کی مدد کروں گا تو میرا گھر ویران کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں تیرا گھر بنوا دوں گا۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا، میرے تمام مال حکومت اپنے قبضے میں لے لے گی۔ امام نے فرمایا، میں تمہارے تمام مالی نقصان کا ازالہ کر دوں گا اور ملک حجاز میں تجھے اس مال سے بہتر مال عطا کروں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں تمہیں اپنا بوغیا بیغا نامی جو قطع اراضی عطا کر دوں گا۔ آپ کا یہ قطع اراضی وسیع و ریس تھا جس میں کھجوروں کے باغات تھے۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں اس قطع کو خریدنے کے لیے بھاری قیمت میں چاہتا تھا، لیکن امام نے اس کو انکار کر دیا۔ عمر ابن سعد نے کہا، کوفہ میں میرے بیوی اور بچے ہیں، مجھے خوف ہے کہ ابن سعد انہیں کہیں قتل نہ کر دے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں تیرے بیوی بچوں کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمر ابن سعد خاموش ہو گیا۔ امام حسین نے عمر ابن سعد کی باتوں سے مایوس ہوئے تو آپ نے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد تجھے اپنی خوابگاہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ خداوند عالم تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، تجھے عراق کی گندم بھی بہت کم نصیب ہوگی۔ امام کا فرمان سن کر عمر ابن سعد نے کہا، اگر عراق کی گندم میرے نصیب میں نہ ہوئی تو جو پر اتفاق کر لوں گا۔ امام نے ابن سعد کی اس جواب کو سن کر ناراض ہوئے اور کہا، خدا کی ناراضگی مول لی ہے، اور جس ملک کے رے کے لیے اس نے آل محمد کا قتل عام کیا تھا، ملک رے بھی اسے نصیب نہ ہو۔ جب وہ کربلا سے واپس کوفہ آیا اور ملک رے کی طرف جانا چاہا تو ابن زیاد نے اسے روک دیا اور اسے کہا کہ وہ خط اسے واپس کر دے۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا، وہ خط گم ہو گیا ہے، لیکن جب ابن زیاد نے سختی کی تو اس نے کہا کہ وہ میں نے محفوظ کر لیا ہے تاکہ قریشی عورتوں، بڑی اور بوڑھیوں کے سامنے خط پڑھوں اور انہیں کہوں کہ وہ امام حسین کے معاملے میں معذور اور مجبور تھا۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا، تیرے حکم کی تعمیل میں نے جو کچھ امام حسین کے ساتھ کیا، اگر میں خدمت اپنے باپ کی ساتھ کی کرتا تو ہر اعتبار سے اس کے تمام حقوق جو مجھ پر واجب تھے وہ ادا ہو جاتے۔ اس وقت ابن زیاد کا بھائی عثمان بن زیاد موجود تھا۔ اس نے کہا، عمر ابن سعد نے سچ کہا ہے، اے کاش قیامت تک زیاد کی نسل میں صرف اور صرف بیٹیاں ہوتی، کوئی بیٹا نہ ہوتا اور حسین علیہ السلام قتل نہ ہوتے۔ جناب مختار صفقی نے اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے عمر ابن سعد کو امان دی اور اس نے کچھ عورتوں کو اجرت دے کر عمر ابن سعد کے گھر کے دروازے پر بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ وہ سید الشہداء امام حسین کی مظلومیت پر بلند آواز کے ساتھ گریا کریں تاکہ راستہ چلنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس گھر کا مالک جوانان جنت کے سردار کا قاتل ہے۔ اس امر سے عمر ابن سعد سٹ پٹا کر رہ گیا، اس کا آرام اور سکون برباد ہو گیا۔ آخر جناب مختار صفقی کے دربار میں آیا اور کہا، ان عورتوں کو میرے گھر کے دروازے سے ہٹا دیا جائے۔ جناب مختار نے جواب دیا، کیا امام حسین کا اتنا حق نہیں کہ ان پر گریہ کیا جائے؟ یزید کی ہلاکت کے بعد عارضی طور پر کوفے کی حکومت عمر ابن سعد کے حوالے کر دی جائے اور بعد میں کسی مناسب آدمی کی طرف لوٹائی جائے۔ اس دوران میں قبیلہ حمدان اور ربیہ کی عورتوں کا ایک دستہ جامع مسجد میں آیا اور انہوں نے بلند آواز میں سید الشہداء امام حسین پر گریہ کیا اور کہا، یہ وہی عمر سعد ہے جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، کہ اس کے لیے کافی نہیں کہ پھر اسی کو ہم پر مسلط کیا جائے۔ جب حاضرین کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے خوب چلانا شروع کر دیا، جس کے بعد حکومتی لوگوں نے عمر ابن سعد کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس ابو الفضل عباس کے الفاظ جو ہیں وہ 133 ہیں، جو کہ باب الحسین ایک دروازہ امام علی مقام کے، اور یہ تجربے سے ثابت ہے، اگر ایک شخص ایک مجلس میں حضور قلب کے ساتھ 133 مرتبہ اس ذکر کو بیان پر جاری رکھے تو ہر صورت میں اس کی دعا قبول ہوگی۔
وہ دعا ہے یا کاشف القرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق العقیق الحسین۔ حضرت عباس کو سقائی کیوں کہا جاتا ہے وہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ آتا ہے۔